تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو عمر سے نہیں کارناموں سے پہچانے جاتے. ایسا ہی ایک نام ہے محمد بن قاسم، ایک نوجوان جرنیل جس نے صرف 17 برس کی عمر میں برِ صغیر کی تاریخ کا رخ موڑ دیا. یہ کہانی ہے جرت کی، حکمت عملی کی اور ایک عظیم مہم کی. 695 عیسوی کے قریب طائف کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا. یہی بچہ آگے چل کر اسلامی فتوحات کا روشن ستارہ بنا. 711 عیسوی عرب تاجروں کا ایک جہاز دیبل کے ساحل کے قریب لوٹ لیا گیا. حجاج بن یوسف نے سندھ کے حکمران راجہ طاہر سے مجرموں کی واپسی کا مطالبہ کیا، مگر جواب انکار میں آیا. یہی انکار ایک بڑی مہم کا پیش خیمہ بنا. محمد بن قاسم تقریباً 6000 فوجیوں کے ساتھ روانہ ہوئے. بعد میں مزید کمک بھی ملی. انہوں نے جدید جنگی حکمت عملی اپنائی. منجنیق یعنی کیٹاپلٹ کا استعمال کیا. دیبل کا مضبوط قلعہ فتح ہوا اور وہاں پہلی مسجد قائم کی گئی. برِ صغیر میں ایک نئے دور کا آغاز. 712 عیسوی میدان جنگ سجا. ایک طرف سندھ کا حکمران راجہ طاہر اور دوسری طرف نوجوان جرنیل محمد بن قاسم. جنگ ہوئی، راجہ طاہر مارا گیا اور سندھ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی. یہ لمحہ برِ صغیر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا. فتح کے بعد اصل امتحان شروع ہو. محمد بن قاسم نے مقامی ہندو اور بدھ آبادی کے ساتھ رواداری کا رویہ اختیار کیا. مندروں کو تباہ نہیں کیا. مقامی لوگوں کو مذہبی آزادی دی گئی. جزیہ کا نظام نافذ کیا گیا. انہوں نے انتظامی ڈھانچہ قائم کیا اور عدل و انصاف کو فروغ. ایک فاتح جو صرف تلوار نہیں، نظم و نسق بھی جانتا تھا. فرعون کوٹ، سیوستان اور پھر ملتان. خلافت میں تبدیلی آئی اور سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنے. سیاسی اختلافات کے بعد محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا. واپسی پر انہیں قید کر دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. صرف 20 برس کی عمر میں ایک عظیم جرنیل تاریخ کا حصہ بن گیا. برِ صغیر میں اسلام کی بنیاد، عرب اور برِ صغیر کے تعلقات کا آغاز، نظامی اور فوجی اصطلاحات. محمد بن قاسم آج بھی ایک جرأی، باصلاحیت اور نوجوان فاتح کے طور پہ یاد کیے جاتے. صرف ایک فتح کی داستان نہیں، یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس نے کم عمری میں ایک پورے خطے کی تاریخ بدل دی.